اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابوبکر صدیق۔ ایک سرد دن حضرت ابوبکر نے غسل کیا تو بخار ہو گیا اور مسلسل کئی دن نہ اترا، حتیٰ کہ مسجد بھی نہ جا سکے تھے۔ اس دوران حضرت عمر امامت کے فرائض انجام دیتے رہے۔ مرض بڑھتا گیا اور جب زندگی کی امید نہ رہی تو انہوں نے اپنے گھریلو معاملات کی طرف توجہ کی۔ حضرت عائشہ کو انہوں نے مدینہ یا بحرین کے نواح میں اپنی ایک جاگیر دے دی تھی، لیکن اب خیال آیا کہ اس سے دوسرے وارثوں کی حق تلفی ہوگی، اس لیے حضرت عائشہ کو بلا کر فرمایا، جانے پہ در غربت اور امارت دونوں حالتوں میں تم مجھے سب سے زیادہ محبوب رہی ہو، لیکن جو جاگیر میں نے تمہیں دی ہے کیا تم اس میں اپنے بہن بھائیوں کو شریک کر لو گی؟ حضرت عائشہ نے حامی بھر لی۔ اس کے بعد آپ نے بیت المال سے جتنا قرضہ لیا تھا اس کا حساب لگایا اور وصیت فرمائی کہ ان کا ایک خاص باغ بیچ کر بیت المال کی ادائیگی کی جائے، کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جو قرض ہے وہ جب تک ادا نہیں ہوتا تب تک آپ کے نماز جنازہ نہیں پڑھی جاتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب وراثت کا حکم آیا تو وراثت سے پہلے تو لوگ اپنی جائیداد جو ہے وہ کسی کو بھی گفٹ کر دیتے تھے، ایون فرینڈس کو بھی گفٹ کر دیتے تھے، لیکن جب وراثت کا حکم آیا اور سب کو اس میں شریک کرنے کا حکم آیا تو پھر حضرت ابوبکر نے بھی اس کے اکارڈنگلی فیصلہ کیا اور حضرت عائشہ کو بلا کر فرمایا کہ یہ اس جائیداد میں باقی بھی سب شریک ہیں، آپ صرف اپنی 1/3 جائیداد جو ہے اسے کسی کو گفٹ کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں کر سکتے، اور یہ بھی پسندیدہ نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر نے اپنی زندگی کے آخری دنوں میں حضرت عمر کو خلیفہ نامزد کیا تو چند صحابہ کو یہ فیصلہ درست نہ لگا۔ کسی نے کہا کہ حضرت عمر کی طبیعت میں بہت سختی ہے، آپ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ یعنی لوگ جو تھے وہ حضرت عمر سے گھبراتے تھے کیونکہ ان کی طبیعت میں سختی تھی۔ یہ سن کر حضرت ابوبکر کو غصہ آ گیا اور لوگوں سے فرمایا، مجھے بٹھا دو۔ پھر بیٹھ کر فرمایا، میں اللہ کو نہایت عاجزی سے کہوں گا، اے اللہ، اس وقت اس زمین پر جو سب سے بہترین بندہ تھا میں نے اس کو خلیفہ نامزد کیا تھا۔ اس کے بعد اپنی بیٹی عائشہ کو کہا، مسلمانوں کی ملکیت میں میرے پاس صرف ایک حبشی غلام، یہ پانی لانے والا اونٹ اور یہ پرانی چادر ہے۔ میرے انتقال کے بعد یہ چیزیں عمر کو روانہ کر دینا۔ یعنی خلافت میں جو ان کے پاس چیزیں تھیں جو انہوں نے اپنے پاس رکھی ہوئی تھیں ان میں سے ایک غلام تھا اور ایک اونٹ تھا اور ایک پرانی چادر تھی، اور جیسے وہ اس عہدے سے اترتے تو وہ حضرت عمر کے پاس آٹومیٹکلی چلی جاتی تھی۔ ان کی وصیت کے مطابق بیت المال کی یہ چیزیں حضرت عائشہ نے حضرت عمر کو روانہ کیں تو حضرت عمر رو پڑے اور فرمایا، اے ابوبکر، اللہ آپ پر رحم کر کرم کی بارشیں کرے، آپ نے تو مجھ پر بوجھ لاد دیا۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ خلافت جو ہے وہ کوئی آسان چیز نہیں ہے، یہ بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے، انفیکٹ وہ لوگ اس کو اپنے لیے بوجھ سمجھتے تھے۔ اس واقعے سے دونوں خلفائے راشدین کے تقوی کی انتہا ظاہر ہوتی ہے۔ وصیتیں۔ حضرت ابوبکر جب شدید بیمار ہو گئے تو حضرت عمر کو بلا کر امور سلطنت کے بارے میں ضروری ہدایات دیتے ہوئے فرمایا، عمر، جو کہتا ہوں غور سے سنو، پھر اس پر عمل کرنا۔ آج 2 شبینے کا دن ہے اور مجھے امید ہے کہ میں آج رات انتقال کر جاؤں گا۔ اگر میں انتقال کر جاؤں تو شام ہونے سے پہلے، اور اگر مجھے رات تک دیر لگے تو لوگوں کو بلا کر سپہ سالار مسنہ کے ساتھ عراق کی مہم پر روانہ کر دینا۔ یعنی مرتے وقت بھی انہوں نے اپنی رسپانسبلٹیز کو نہیں چھوڑا بلکہ ان کو سونپ کر گئے۔ میری موت کی مصیبت خواہ کتنی ہی عظیم کیوں نہ ہو، تم کو دین کے احکام اور امر خداوندی کی تکمیل سے ہرگز باز نہ رکھے۔ یعنی یہ نہ ہو کہ تم غم میں پڑ جاؤ اور لوگ جو ہیں وہ ادھر ادھر بکھر جائیں غم کو لے کر، اور جو دین کا کام ہے وہ سٹاپ ہو جائے کسی طرح بھی۔ تم نے دیکھا نہیں کہ میں نے رسول اللہ کی وفات پر کیا کیا تھا؟ حالانکہ لوگوں کے لیے وہ عظیم ترین سانحہ تھا۔ یعنی سب سے بڑا جو سانحہ ہے وہ یہی تھا کہ رسول اللہ کی وفات، اور اس ٹائم پہ حضرت ابوبکر نے بہت اسٹرانگلی انہوں نے ہر چیز کو سنبھالا تھا اور لوگوں کے غم کو بھی انہوں نے دور کیا تھا۔ تو وہ یہ چاہتے تھے کہ حضرت عمر بھی اسی طرح سے کچھ کرے۔ اللہ کی قسم، اگر میں اس وقت اللہ اور رسول اللہ کے احکام کی تکمیل میں ذرا بھی تاخیر کرتا تو اللہ ہمیں ذلیل کر دیتا، ہمیں سزا دیتا اور مدینہ میں آگ کے شعلے بھڑک اٹھتے۔ یعنی اتنی جلدی ان کو سارے احکام کو پورا کرنا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت۔ آخر میں فرمایا، اے عمر، اگر تم میری ان نصیحتوں پر غور کرو گے اور ان کو قابل عمل ٹھہراؤ گے تو موت سے زیادہ کسی چیز کو قابل محبت نہ قرار دو گے، اور نہایت عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ کے انعامات کی دعا کرو گے۔ حالانکہ موت کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے انسان محبت رکھے۔
لیکن اگر ان پر عمل نہیں کرو گے تو سب سے زیادہ خوفزدہ کرنے والی شے تمہارے نزدیک موت ہوگی۔ یاد رکھو تمہارے امور کا مالک اللہ ہے، تم اللہ کو ہرگز عاجز نہیں کر سکتے، اللہ کو تو کوئی نہیں ہرا سکتا ہے۔ حضرت ابو بکر ہر وقت اسلامی حکومت کے معاملات پر غور و فکر کرتے اور مرض الموت کے وقت بھی انہیں مسلمانوں کی فلاح و بہبود مقصود تھی، یعنی آخر دم تک وہ مسلمانوں کی خیر خواہی کے لیے کام کر رہے تھے۔ بستر مرگ پر انتہائی ضعف اور نقاہت کے باوجود عراق اور شام کے حالات کے متعلق حضرت عمر کو ضروری ہدایت دیتے ہوئے فکر آخرت کی طرف توجہ دلائی تاکہ وہ مسلمانوں میں عدل اور ایمان کے ساتھ حکومت کریں، اور زندگی کی آخری سانسوں تک انہوں نے اسلام اور مسلمانوں کی خدمت کو اپنا معمول بنایا۔ تو انہوں نے اپنی زندگی کتنی زبردست گزاری اور اپنے آخری لمحات بھی کتنے زبردست گزارے۔ مرض وفات میں لوگ عیادت کو آئے تو انہوں نے پوچھا کسی طبیب کو دکھایا؟ فرمایا ہاں۔ لوگوں نے پوچھا وہ کیا کہتا ہے؟ فرمایا وہ کہتا ہے فعال لما یرید، یعنی اللہ کے ارادے میں کوئی معنی نہیں ہو سکتا، اور اشارے سے واضح کر دیا کہ وہ اپنی موت کے فیصلے کو قبول کر چکے ہیں۔ تکفین سے متعلق فرمایا دیکھو میرے جسم پر جو چادر ہے اسی کو دھو کر کفن بنا دینا۔ حضرت عائشہ رو پڑیں اور کہا ابا جان کیا ہم ایسے ہیں کہ آپ کو نیا کفن بھی نہیں دے سکتے؟ کہنے لگے نہیں، نئے کپڑے کا حقدار تو زندہ انسان ہوتا ہے، مردے کے جسم کے لیے تو خون اور پیپ ہے، میرے لیے پرانا کپڑا ہی ٹھیک ہے۔ نزاع کے وقت ان کی بیٹی حضرت عائشہ ان کے پاس بیٹھی تھی تو انہوں نے باپ کی زندگی کے آخری لمحات دیکھ کر یہ شعر پڑھا، جب نزاع کی کیفیت طارد ہوتی ہے اور سانس نہ آنے کی وجہ سے سینہ گھٹنے لگتا ہے تو دولت انسان کے کام نہیں آتی۔ اور ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ زندگی کے جو سارے مسائل ہیں ان کا حل جو ہے وہ صرف دولت کمانا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ زندگی کے مسائل کا حل دولت سے حل نہیں ہوتا، لیکن کچھ چیزیں ہیں جس کے لیے انسان کو دین پر بھی عمل کرنا پڑتا ہے، اپنی آخرت کی بھی فکر کرنی پڑتی ہے، اور کچھ عرصے کے لیے دولت کو بھی پیچھے ڈالنا پڑتا ہے۔ یہ شعر سن کر حضرت ابوبکر نے بیٹی کو دیکھ کر فرمایا بیٹی اس شعر کی بجائے قرآن کی یہ آیت پڑھو، اور آ گئی موت کی بے ہوشی حق کے ساتھ، اور یہی وہ ہے جس سے تو بھاگتا تھا۔ وجاءت سکرات الموت بالحق ذلک ما كنت منہ تحید۔ اس کے بعد پوچھا آج کون سا دن ہے؟ کہنے لگیں دو شبینہ۔ پھر پوچھا رسول اللہ کا وصال کس روز ہوا تھا؟ انہوں نے کہا دو شبینے کے روز۔ یہ سن کر فرمایا تو پھر میری آرزو ہے کہ آج ہی رات اس فانی دنیا سے رخصت ہو جاؤں۔ آخری دن بھی دوست کی محبت اور یاد نے ساتھ نہ چھوڑا۔ آپ کی یہ آخری آرزو بھی اللہ نے پوری کر دی اور دو شبینے کا دن ختم کر کے منگل کی رات کو 63 برس کی عمر میں جمادی الاول 13 ہجری کو وفات پا گئے۔ آپ کی زبان سے آخری کلمات یہ نکلے ربی توفنی مسلموں و الحقنی بالصالحین، میرے رب مجھے اسلام کی حالت میں وفات دے اور نیکوکاروں میں شامل فرما۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وصیت کے مطابق رات ہی کے وقت تدفین کا سامان کیا گیا۔ آپ کی زوجہ محترمہ حضرت اسماء بنت امیس نے غسل دیا اور ان کے بیٹے حضرت عبد الرحمن باپ پر پانی ڈالتے رہے۔ حضرت عمر فاروق نے نماز جنازہ پڑھائی، پھر حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان، حضرت طلحہ، حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر نے قبر میں اتارا، اور رسول اللہ کے یہ سچے رفیق حضرت عائشہ کے حجرے میں آپ کے پہلو مبارک میں اس طرح دفن ہوئے کہ ان کا سر رسول اللہ کے سینے مبارک کے برابر ہے۔ قبر پر مٹی ڈالنے کے بعد سب کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ حضرت ابو بکر کے والد ابو قحافہ آپ کی وفات کے وقت زندہ تھے۔ انہوں نے آپ کی وفات کا سنا تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور خاموش ہو گئے۔ بعد میں جب انہیں حضرت ابو بکر کی جائیداد کا حصہ پیش کیا گیا تو لینے سے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ ابو بکر نے مجھے بیٹے سے زیادہ کہ بیٹے مجھ سے زیادہ اس سے حقدار ہیں۔ ابو بکر کے بیٹے جو ہیں وہ اس جائیداد کے زیادہ حقدار ہیں۔ حضرت ابو بکر کی وفات کے صرف 6 مہینے بعد ان کا بھی انتقال ہو گیا، یعنی حضرت ابو بکر کے جو والد تھے ابو قحافہ۔ حضرت عمر نے روتے ہوئے فرمایا اے خلیفہ رسول اللہ، تمہاری وفات سے مسلمان سخت تکلیف اور مشکل میں مبتلا ہو گئے ہیں، ہم کسی طور سے بھی تمہارے ہم پلہ نہیں ہو سکتے، تمہارا مقام بہت اونچا تھا۔ حضرت علی نے اس مکان کے دروازے پر کھڑے ہو کر جہاں حضرت ابو بکر کی میت رکھی ہوئی تھی نہایت پردرد طویل خطبہ ارشاد فرمایا، اس کا کچھ حصہ یہاں پیش کیا جا رہا ہے۔ اے ابو بکر، اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے،
آپ ساری قوم سے پہلے اسلام لے آئے، آپ کا ایمان سراپا خلوص تھا، آپ یقین میں سب سے زیادہ تھے، غنی میں آپ کا کوئی ثانی نہ تھا، اور اسلام کے بارے میں آپ سب سے زیادہ تیز تھے، رسول اللہ کے بارے میں آپ سب سے زیادہ محتاط تھے، اور رسول اللہ کے صحابہ کے بارے میں آپ بہت امین تھے۔ اللہ کی قسم آپ سب سے زیادہ آگے نکل گئے اور آپ نے اپنے پیچھے آنے والوں کو سخت درماندہ کر دیا۔ آپ خیر و برکت کے ساتھ کامیاب ہوئے، آپ آہو فضا فغا سے بالا تر ہیں، آپ کی مصیبت اہل آسمان پر پڑی ہے، آپ کی رحلت کے غم نے لوگوں کو ہلا ڈالا ہے۔ خدا کی قسم رسول اللہ کی وفات کے بعد جیسی تکلیف آج پہنچی ہے مسلمانوں کو پھر نہیں پہنچے گی۔ آپ مسلمانوں کے لیے ایک مضبوط قلعہ اور منوس جان تھے، آپ منافقین پر سخت قہر اور غضب رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہمیں آپ کے اجر سے محروم نہ کرے، اور آپ کے بعد ہمیں صراط المستقیم پر ثابت قدم رکھے۔ حضرت حسان بن ثابت نے ان کے بارے میں فرمایا، تمام مخلوق میں نبی کے بعد تقویٰ اور عدل کے لحاظ سے وہ سب سے بہتر ہیں، اور جو ذمہ داری انہوں نے اٹھائی اس سے پورا کر دیا۔ جے سوندارس خلیفہ اول کو خراج تحسین دیتے ہوئے لکھتے ہیں، The memory of first caliph was always cherished by the faithful as a man of simple loyalty and gentle kindness, whose steadfast calm was never ruffled by most furious gale. His reign was short, but its achievements were momentous. His cool firmness surmounted the crisis of Rida and reclaimed the Arabian nation for Islam, and his resolve to subjugate Syria laid the foundation of Arab world empire. پہلے خلیفہ کے یاد و ایمان والوں کے دلوں میں ہمیشہ ایک ایسے انسان کے طور پر جاگزیں رہیں جو بے لوث وفاداری اور نرم و لطیف شفقت اور مہربانی کے حامل تھے، اور جس کے مضبوط اور مستحکم سکون اور اطمینان کو تیز تر آندھی بھی ہلا نہ سکی۔ اگرچہ ان کا عہد حکومت مختصر تھا مگر ان کے کارنامے عظیم تھے۔ ان کے استقلال نے مرتدین کے بحران پر قابو پا کر عرب قوم کو دوبارہ اسلام میں داخل کر دیا۔ ان کی تسخیر شام کے عزم نے عربوں کی عالمی سلطنت کی بنیاد رکھ دی۔ ان کے دور خلافت میں فتوحات میں وسعت کی ابتدا ہوئی۔ حضرت ابوبکر ایک طرف تو عراق اور شام جیسی طاقتوں سے ٹکراتے رہے تھے اور فوجیں روانہ کر رہے تھے، تو دوسری طرف بیت المال کی تقسیم، حکومت کی تقرری اور رہنمائی کرتے ہوئے وسیع علاقے پر پھیلی ہوئی سلطنت کے انتظامی امور میں مصروف تھے۔ یعنی ایک وقت میں وہ دو طرح کے کام کر رہے تھے، ایک تو جنگیں تھیں ان کو آرگنائز کر رہے تھے، اور دوسری طرف بیت المال کی آرگنائزیشن پہ کام کر رہے تھے۔ ہر کام پر بیک وقت توجہ کرتے۔ سلطنت بالکل نوزیدہ اور نئے نئے حالات درپیش تھے، یعنی کہ بالکل نئی ابھی سلطنت تھی۔ جن لوگوں سے جنگ پیش آ رہی تھی ان کی تہذیب اور تمدن سے واقفیت نہ تھی، پتہ نہیں تھا کہ وہ کس طرح کے لوگ ہیں، نہ ہی ان کی زبان سے آشنائی تھی، نہ ان کی زبانیں جانتے تھے۔ مفتوحہ عوام کی طرز معاشرت عربوں سے بالکل مختلف اور متضاد تھی۔ ان حالات میں نظام حکومت کو صحیح رخ پر چلانا صرف حضرت ابوبکر جیسے صاحب فہم و فراست کا ہی کام تھا، جو انہوں نے 27 ماہ میں کر دکھایا، اور کاروان اسلام نہایت آسانی سے آگے بڑھنے لگا۔ صرف 27 ماہ میں مخالفین اسلام، مرتدین، کفار اور باغیوں کو جو ہنریت ہوئی، اس سے سلطنت میں استحکام ہوا، اور بعد میں آنے والے خلفاء نے اس سے فائدہ اٹھایا اور اسلام دور دور تک پھیل گیا۔ پورے وثوق سے کہا جا سکتا ہے کہ اگر حضرت ابوبکر کی ذات نہ ہوتی تو تاریخ اسلام کا رخ کسی دوسری طرف ہوتا۔ جب انہوں نے سلطنت سنبھالی تو اس وقت مسلمان خوف اور مایوسی میں مبتلا تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی جو انسان ہے دنیا میں، وہ اس کا ہونا کتنا امپورٹنٹ ہے، کتنا ضروری ہے، چاہے وہ کمزور ہے، چاہے وہ ضعیف ہے، چاہے وہ طاقتور ہے، چاہے وہ غریب ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ کون سا انسان اپنے اندر کون سی صلاحیتیں رکھتا ہے۔ حضرت ابوبکر نے خلافت سنبھالتے ہی ہمت اور جرأت سے کام لے کر تمام شورشوں اور فتنوں کو ختم کیا، مفتوحہ علاقوں میں برابری کے قواعد نافذ کیے، اور اس سے پہلے حکومتوں نے انسانوں میں جو تفریق قائم کی تھی اسے ختم کیا، سب کو برابر کے حقوق دیے، اور انسانوں میں اونچ نیچ کا کوئی تصور نہ رہا۔ اسی وجہ سے لوگوں نے ان کو اتنے ایزیلی ایکسیپٹ کر لیا۔